رمان چارو کا بریک اپ ماشمارا وشت کنے چکے بریک اپ اسرا ما نفسی ایوارڈ اسرا کا پتران کن گئے تو ما اس سیگمنٹ کا پتران کنے چکے جماعت اسلام بلوچستان نیم گئے لانگ مارچ اسلام آباد نیم گا ہاں بندات کو تقبل چکے پنجاب لاہور دارک بوت تھا تو آہاں گوں ایک کامیاب مذاکرات یا پد آہاں ہوتی دھرنا یا لانگ مارچ کستے ہیں لاس کو چرش پد جماعت اسلامی سینئر رہنما عبدالمتین اخوانزادہ صاحب ایک پریس کانفرنس سے کتا تو آئی گوشک ہمیشہ کہ حکومتی وفدہ ہمارا گوشتا کہ وزیر اعظم لانگ مارچ شرکا کے اسنا آنی اشتے نکات آنی سرا اتفاق کتا چونکہ ایک کمیٹی بنی ہو کمیٹی پد سرا امپلیمنٹیشن بندات بھی تو یہ ہم گوشکا کہ اگاں آنی سرا عمل درآمد نہ بھی تو پدا اسلام آباد نمگا لانگ مارچ کنا تو خاص طور پر بارڈر ٹریڈ حوالہ لاپتہ افراد یا دیگر بنیادی چیزیں نکات ہیں کہ آنی سرا زور دیا بودتا خاص طور پر چیک پوسٹ آنی سرا سیکورٹی ادارہ آنی رویہ کہتے ہیں آنی خلاف ہم جماعت اسلامی نیمگا بلوچستان نیمگا بعض ارادہ استا عبدالمتین اخوانزادہ صاحب امرداری کرن گئے آئیے انگیشن کا پتران کنی باپتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے چونکہ آپ لوگوں نے 25 جولائی میں کوئٹہ سے لانگ مارچ کا آغاز کیا لیکن کافی پنجاب میں جب آپ داخل ہوئے تو کچھ علاقوں میں آپ لوگوں کے جو کارکن ہیں یا آپ کے جو کیا رہنما ہیں سینئر رہنما ان کو ہراساں کیا گیا. بعد میں آپ لاہور پہنچے حکومتی ایک وقت سے آپ لوگوں نے ملاقات کی چونکہ 8 اہم نکات آپ لوگوں کے اس لانگ مارچ کے حوالے سے آپ لوگوں نے ترتیب دیے تھے تو آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جو ہمارے 8 نکات ہیں اس پہ تقریباً اس پہ عمل درآمد کروائیں گے تو کیا اس پر عمل درآمد کب تک ہو جائے گا؟ شکریہ. ظاہر ہے لانگ مارچ کے دوران ہم بہت سارے مصائب سے مشکلات سے گزرے ہیں. لوگ ہمارے گرفتار بھی ہوئے ہیں اور بہت شدید گرمی کے اندر 3-4 دفعہ انہوں نے ہمیں محاصرہ رکھا 24 گھنٹے بھی 2.5-3 دن بھی. لیکن ایک بات جو اس پورے لانگ مارچ میں ہماری فوکس تھی کہ ہم گرفتاریوں کے بجائے یا اس میں ایک انتشار کے بجائے جو ہمارے اصل صوبے کے عوام کے مشکلات ہیں جس میں خاص کر امن کی بحالی اور بارڈر ٹریڈ کا دوبارہ احیاء اور جو سرحدی ہمارے اضلاع ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, لاپتہ افراد کے ایشو ہے, اسی طرح جو ڈیتھ اسکواڈ ہے یا ہمارے چیک پوسٹوں پہ جو رویہ ہے, اس طرح جو تمام تفصیلات ہے اس پہ حکومت کا یہ پیغام تھا. مسلسل پنجاب حکومت کے لوگ بھی آئے, کچھ 3 سینئر منسٹرز 2 دن بڑی تفصیل سے ہماری منصورہ جو ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا, اگرچہ انہوں نے ہمارا محاصرہ کیا تھا لیکن بہرحال مذاکرات بھی بڑے ڈیٹیل سے گھنٹوں چلتے رہے. اور اس پہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پہلے دن بھی لوگ آئے وفاقی وزراء, پھر آخری دن 1 اگست کو بھی ہماری ان سے کوئی 4-5 گھنٹے بڑی ڈیٹیل سے میٹنگ ہوئی. تو ان کا ایک جس کو ہم مثبت کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عوامی ایشوز ہے, عام آدمی کی مشکلات ہے یہاں 1.5-2 کروڑ انسانوں کا بلوچستان میں, اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اسے ایڈریس کرنا چاہیے, اس سے حل کی طرف جو ہے وہ ایک اپنے میکینزم کو یا سرکاری مشنری کو درست کرنا چاہیے. تو آپ ہمیں اس پہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کریں, مکالمہ کریں, اس کے حل کے لیے جو ہے مل کے جو ہے وہ ایک بہتری کر سکیں. اسی کو بنیاد بنا کے ہم نے مذاکرات کیے بھی اور ایک ہم ایگریمنٹ تک بھی پہنچے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایک بڑی ہائر کمیٹی بنائے گی جس میں براہ راست جو امن عامہ کے سے متعلقہ لوگ ہیں داران ہیں وہ بھی شریک ہوں گے, فیڈرل حکومت کے نمائندے بھی ہوں گے اور پلس صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے اور لانگ مارچ کی جو ٹیم ہے کمیٹی ہے وہ بھی شامل ہوگی. تو ہم اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں کہ ایک پرامن جدوجہد کے نتیجے میں جہاں 10 دن ہم رہے روڈوں پہ, ہم نے کوئی اشتعال کا مظاہرہ نہیں کیا اور بہت بھرپور پرعزم پرامن رہے. اس کو ہم اپنے صوبے کے عوام کے مشکلات میں کمی کے لیے امید کے قدم قرار دیتے ہیں. تو لیکن اخوانزادہ صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں کو پہنچنا اسلام آباد تھا لیکن آپ لوگ لاہور سے جو ہیں کوئٹہ واپس آئے چونکہ کچھ معاملات ہیں ان کا تعلق وفاقی حکومت سے ہے جو آپ کے 8 نکات میں سے براہ راست وفاقی حکومت اس کو حل کر سکتا ہے. تو صوبائی حکومت سے آپ نے مذاکرات کی تو کیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی مشاورت میں لے لیا اور آپ لوگوں کی جو مطالبات ہے آپ لوگوں کی جو باتیں وہاں تک پہنچی؟ جی ظاہر ہے کہ پنجاب میں جو اس وقت حکومت ہے اور مرکز میں حکومت ہے تو وہ تو
چاچا اور بھتیجی کی حکومت ہے نا، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور مریم نواز جو ہے وہ ان کی بھتیجی ہے، وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہے. تو ہمیں تو جو 3 سینئر وزراء کی کمیٹی آتی رہی 2 دن، ان کا یہی ماننا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے اعتماد پہ جو ہے یا فیڈرل حکومت کی نمائندگی پہ پنجاب حکومت بات کر رہی ہے، اور بہت تفصیل سے جو بلوچستان کے ایشوز ہیں اس وقت ظاہر ہے میں موت کا سامنا ہے، ایک سناٹا ہے چاروں طرف، بدامنی ہے. ہم نے یہ پوری بات کی کہ آپ نے بارڈر کے تمام اضلاع کو جس میں 25-30 لاکھ انسان ہے ان کو 1 لاکھ جو ہے آپ نے اس کے پورے سسٹم کو متاثر کیا. ایران کے بارڈرز پہ، افغانستان کے بارڈرز پہ ہماری ایک طویل جو ہے وہ کاروباری سلسلے ہیں. اسی طرح نیاما کا مشکل ہے، جو ہمارے یہاں بد انتظامی ہے، سیکورٹی فورسز کا رویہ ہے. تو ان تمام باتوں پہ ان کا یہی ایک لحاظ سے ایک اپروچ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے پس منظر میں جو مشکلات ہیں اس میں ہم ایک منفی پیغام نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم اس کو ڈائلاگ کے ذریعے، ایک بہتر میکینزم کے ذریعے اس کو حل کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہی تھا کہ ظاہر ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پنجاب حکومت اس کو ٹھیک کر لیں. پنجاب ویسے بھی ظاہر ہے اشرافیہ کا بھی مرکز ہے اور 15-16 کروڑ کی آبادی ہے اور ان کا ایک حجم تو زیادہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور فیڈرل میں بھی ہمارے پاس اتفاق سے جو 3-4 وزراء تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کا تعلق بھی پنجاب سے تھا، اور جو فیڈرل سیکرٹریز تھے 4-5 کمشنر اسلام آباد تک، وہ بھی پنجاب کی ہے. ظاہر ہے بڑا ان کا حجم ہے. ایک ہمارے کوئٹہ سے ایک اسپیشل سیکرٹری داخلہ جو ہے. تو بنیادی طور پہ جو ڈائلاگ کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ معاملات کے اندر کوئی بہتری اگر آ جائیں، جس طرح بارڈر پہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں، خاص کر جو مقامی آبادیاں ہیں اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا کہ جو مقامی آبادیاں قریب کی ہے 50-50 کلومیٹر تک، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ہم سہولت دیں. چیک پوسٹوں پہ جو رویہ ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائیں، تذلیل کے بجائے اس کو ایک اچھے رویے میں. باقی جو تمام نکات ہیں تو اس پس منظر میں ہماری پوری بات چیت رہی. لیکن اکرم صاحب چونکہ بی وائی سی کے جو رہنما ہیں ان سے متعلق بھی اس کی جو ہے گرفتاری ان کو جو اس وقت طویل میں ہیں، حکومتی طویل میں ہیں، ان کے جو جسمانی ریمانڈ ہیں یا ان کو بار بار جو ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو ایک نکات آپ لوگوں کا یہ بھی تھا، تو اس پہ کیا کہا؟ کیا اس پہ بھی انہوں نے اتفاق کیا یا اس پہ کچھ اعتراضات اٹھائے اور اس کی رہائی کب تک ممکن ہوگی اگر اس پہ انہوں نے جو عمل درآمد کرنے کی جو یقین دہانی کی ہے، اس پہ انہوں نے کیا کہا بی وائی سی گرفتار رہنماؤں کے حوالے سے؟ جو ہمارے 8 نکات تھے اس میں یہ شامل تھا کہ جو سیاسی اسیران ہیں ڈاکٹر مارنگ اور صبغت اللہ شاہ جی اور باقی جو دوست ہیں میل فیمیل، ان کی رہائی. لیکن اس پہ پہلے مرحلے میں تو فیڈرل حکومت نے اعتراض کیا، لیکن مذاکرات کے نتیجے میں بالآخر ہم اس پہ پہنچے کہ جو بچیاں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کا حق ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، اور ایک قانون کے دائرے میں جو چیزیں ہیں، اگر یہ اسٹیٹ ہے یہاں سماجی انصاف کا، عدالتوں کا نظام موجود ہے، تو پھر یکسر لوگوں کو مسترد کرنا صرف میڈیا کے یا الزامات کے زد میں، یہ بہرحال ایک باوقار طبقات کی اور حکومتوں کا رویہ نہیں ہوتا ہے. تو آخر میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایگری کیا اور پھر پریس کانفرنس بات بھی ہوئی. اس ذمہ داری کو قبول کریں گے، ہم جائیں گے، بات کریں گے، اور جو بھی اس میں ممکنہ قانون کے نتیجے میں کوئی راستہ بنتا ہے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنائیں گے. تو آپ لوگوں کو کیا ٹائم فریم دیا ہے؟ کب تک جو ہے آپ کے نکات پہ عمل درآمد ہوگا یا اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا؟ جو کہ کونزا صاحب کا پتران کا یہ لائن ڈراپ ہو جو چیزیں شاید مصروفیت نہیں وجہ تھی. تو چونکہ اگر پتران کا نگاہ کہ بی وائی سی رہنما کے اسنا آنی ہم ایک نکات آوار بوتا چونکہ اس طرح حکومت اتفاق نہ ہوتا تو اما بی وائی سی رہنمایا گارو بیگوائے مردمانی لوائی کے اسلام آباد نشتے گا تو آنی بابتا آ پتران تو چونکہ جماعت اسلامی بابتا یہ مشہور ہے کہ اچ درنا یا لانگ مارچ نندانگ کے استے ہیں زارشانیہ یک آثری اثر نکاں آئیے پیسر ایک مذاکرات یہ نام آئیے ختم کن چونکہ ادھر نئے لانگوار سے بندہ تھا مدستہ کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے جماعت اسلامی صوبائی امیر ہیں
یہی گشتہ کہ ماوتی اشتی مطالبات کے ہسنا آہانا عبید منائن کا واپس نہیں آئے چونکہ یہ ودا انی گوشک ہمیشہ کہ آنے سے اتفاق بودتا تو امپلیمنٹ کدی بھی ایک مزن سوالی 2 مہینے میں وسط کے روچہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب پریس کانفرنس کو کہ ششما پد پدا ما جو ہستے لانگ مارچ کنی آیا آ لانگ مارچ پدا ہمیں وڑا پنجابا سر بھی لاہورا چی پدا واپس کوئٹہ کہتی یا اس طرح چیزیں امپلیمنٹیشن بھی تھی جو کہ ماضیہ ہمیں وڑی لانگ مارچ نندہ کے درنا بتگم بلے آئیے ایک منطقی انجامی دیما نیت کا چونکہ اشت مطالبات کے ہستا بنیادی اور اہم مطالبات ہیں بارڈر ٹریڈ یا والا یا سیکورٹی ادارہ رویہ بی وائی سی اسیر رہنما غیر قانونی ٹرالنگ کے حوالہ تو بعد شان سر امپلیمنٹیشن حوالہ جماعت اسلامی کے ہستے وفاقی حکومت را قائل بکا امیدہ کا مراکشہ تو پاس لاس بوتم الطابہ روچہ رضا بھی اللہ باؤٹی بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا